بلکہ ایک مختصر الفاظ میں ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیار غیر میں جو ہے وہ جنگ تھی، اور اس جنگ کی فتح میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ جو ہے وہ کافی کوششوں کے باوجود بھی ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس وقت امیر المومنین نے جو ہے وہ فرمایا، یا تو تم جنگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو، تمہاری نیتوں میں کوئی کھوٹ یا فتور آ گیا ہے، یا پھر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت کو ترک کر رہے ہو۔ جب یہ خط پہنچا گورنر کے پاس یا جو ہے وہ فوج کے سپہ سالار کے پاس، تو انہوں نے خوب غور کیا اور مجلس مشاورت منعقد کی اور کہا کہ امیر المومنین نے دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، یا تو نیتوں میں خلوص نہ رہا، یا تو سنت سے رشتہ ٹوٹ گیا، بتاؤ کیا ہے۔ تو کہا کہ نیتوں میں تو کوئی فتور نہیں ہے، نیت تو سب کی خالص ہے، اور سب اپنی نیت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے طالب ہیں۔ البتہ جنگ کی ہمہ ہمی اور جنگ کی ہنگامہ آرائیوں میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جسے مسواک کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، یعنی وہ چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی، جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں، پھر اس کے بعد سپہ سالار نے کہا اب کل جنگ بعد میں ہوگی، پہلے مسواک کی جائے گی اور مسواک کے بعد پھر کوئی کارروائی ہوگی، قربان جائیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام لکڑیاں کاٹ کر کے پھر مسواک کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب وہ وضو کر رہے تھے تو وضو سے پہلے جب انہوں نے مسواک کیا، سامنے کی طرف سے جو مخالفین کا دشمنوں کا لشکر تھا، ان لوگوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ، کئی دن سے مسلمان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، آج ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ذرا جا کر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو مسلمان مسواک کر رہے تھے اور وہ سمجھ نہ سکے، اور واپس آ کر انہوں نے کہا مسلمان لڑتے لڑتے جو ہے اب اس قدر جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں، نتیجہ نہ سامنے آنے کی وجہ سے اتنے بپھر گئے ہیں کہ وہ کل تک تلواروں سے، نیزوں سے اور بھالوں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن مسلمان اب اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے تیز کر رہے ہیں، اب وہ شاید ہتھیار استعمال نہیں کریں گے بلکہ اب وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، اگر اپنی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان باتوں پر کا ایسا روب بیٹھا کہ دشمن سامان چھوڑ کر کے سر پر پاؤں رکھ کر کے گویا کہ بھاگ گیا، اور مسلمان ہتھیار اٹھائے بغیر صرف مسواک جیسی سنت کی برکت سے جو ہے انہوں نے جنگ جیت لی۔ جو جنگ طاقت کے بل پر نہ جیتی جا سکی، وہ سنت رسول پر عمل کی برکت سے جیتی گئی۔ گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ناکامی اسی وقت ہوتی ہے جب زندگی سے خلوص اٹھ جاتا ہے یا زندگی سے سنت رسول پر عمل کا جذبہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم اپنی ناکامیوں کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں۔ یاد رکھیے، انہوں نے سنت چھوڑا نہیں تھا بلکہ جنگ کی ہمہ ہمی میں سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی، تو نتائج دیر سے آئے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد آئے۔ ہم نے تو سنت چھوٹی نہیں ہے بلکہ ایک نہیں، ساری سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ افسوس، ہیرو کان میں بالی پہن لے تو ہم اس کو پہننے میں شرم نہیں کرتے، ہیرو سر پہ ٹوپی ڈال لے تو ہیرو کی نقل کرنے میں ہم شرم نہیں کرتے، لیکن پیارے حبیب جن سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جان سے زیادہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہ چہرے پہ داڑھی کا شوق، نہ سروں پر امامے کا شوق، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مسواک کا شوق، اور بھی دیگر سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ کاش ہم حضور کی سنتوں کی طرف آتے۔